بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال، شعبہ قرآن و تفسیر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تفسیری ادب میں منتخب نصوص کا مطالعہ۔ اس کا کوڈ ہے 1959۔ اس کورس کو بی ایس کے طلبہ کے لیے اور اسپیشلی بی ایس قرآن و تفسیر کے طلبہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کو 9 یونٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کورس مختلف تفسیری ادب کے اندر سے مختلف تفاسیر سے چیزیں لے کے، مختلف تفاسیر کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو لے کے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے جو 9 یونٹ ہیں اس میں ساری تفاسیر کو تو نہیں، لیکن کچھ عربی تفاسیر کو اور کچھ اردو تفاسیر کو لیا گیا ہے تاکہ طلبہ تفسیر کا جو ٹیکسٹ ہے اور تفسیر کے جو نصوص ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ اب ہم جو اس کے اندر سب سے پہلا یونٹ یا جو یونٹ کی ترتیب ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ پہلا یونٹ ہم نے تفسیر القرآن العظیم، جس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا لیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے یونٹ اور تیسرے یونٹ میں تفسیر ابن کثیر سے مواد لیا گیا ہے، اور اگلے یونٹس میں تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر معارف القرآن اور تفسیر نمونہ وغیرہ جو ہیں وہ ان سے ٹیکسٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تفسیری ادب کا جو سلسلہ ہے یہ 1400 سال سے شروع ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر آج تک قرآن مجید کی تفسیر کا کام ہوتا چلا آیا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں اگرچہ اس تفسیری ادب کی تدوین نہیں ہوئی تھی، لیکن تفسیر جو ہے وہ سینہ بسینہ چل رہی تھی اور لوگوں کو تفسیر کا علم حاصل ہو رہا تھا۔ لیکن تابعین اور پھر تبع تابعین کے دور میں خصوصاً تفسیری ادب کو باقاعدہ مدون کیا گیا، تفاسیر کتابوں کی شکل میں لکھی گئیں، اور آج ہمارے سامنے سینکڑوں تفاسیر، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مختلف زبانوں میں ہزاروں تفاسیر موجود ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اس کورس میں طلبہ کی ایک اچھی واقفیت کے لیے ہم نے نہ صرف اردو بلکہ عربی تفاسیر کو بھی شامل کیا ہے تاکہ تفسیر لکھنے کا جو سٹائل ہے اور تفسیر فہمی اور تفسیر کے مختلف جو انداز اور اسلوب ہیں اس سے آپ آگاہی حاصل کر سکیں۔ یہ جو تفسیر کا کام ہے اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے۔ جب ہم تفاسیر کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کہیں کلامی تفاسیر ملتی ہیں، کہیں فقہی تفاسیر ملتی ہیں، کہیں جو ہے وہ صرف ہمیں ماسوری تفاسیر ملتی ہیں، کہیں ہمیں جو ہے وہ ادب سے عربی ادب کو ڈسکس کرنے والی تفاسیر ملتی ہیں۔ تو گویا مختلف نہج پر لکھی گئی تفاسیر ہمیں اس ذخیرے میں ملتی ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو یونٹ نمبر 1 پر مشتمل ہے، اس میں سورۃ الانعام کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ بھی سورۃ الانعام کی پہلی 39 آیات کو، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 تک تفسیر القرآن العظیم جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس کی روشنی میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، یہ ابن کثیر کی ایسی تفسیر ہے جو تفسیر کے ماسوری منہج پر لکھی گئی تفسیر ہے، اور اس کو جو مختلف لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، اس کے جو ہے مختلف نسخے شائع ہوئے، تو کم از کم 10 جلدوں میں اس کو شائع کیا گیا۔ مختلف مکاتب نے، مختلف مکتبوں نے اس کو اس سے زیادہ نسخوں میں بھی شائع کیا ہے۔ جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کا اردو ترجمہ انڈیا سے اور پاکستان سے دونوں جگہ سے ہوا ہے، اور اس کے جو اردو تراجم ہیں ان کو آج ہم نے اپنی اس یونٹ میں شامل کیا ہے۔ سورۃ الانعام کا جہاں تک تعلق ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، اور یہ سورت ایک ہی یک بارگی جو اس کے شان نزول کے اندر آتا ہے کہ یہ یک بارگی نازل ہوئی ہے،
یعنی مختلف آیات اس کی مختلف مواقع پہ نہیں نازل ہوئی بلکہ ایک ہی دفعہ سے اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے اعزاز میں لے کے نازل ہوئے۔ سورۃ الانعام چونکہ مکی صورت ہے تو زیادہ تر اس میں مکی صورتوں کا جو ایک منہج ہے، مکی صورتوں کا جو زیادہ تر جو احکامات ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ عقائد سے متعلق اور نظریات سے متعلق چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام کے اندر بھی مختلف ہمیں عقائد کی تصحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی کا باب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائی گئی اس پر انعامات اور اس پر جو خوشخبریاں ہیں وہ اللہ جل شانہ نے اور مومنین کے لیے جو خوشخبریاں ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے اس کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ یہ جو 3 آیات ہیں شروع کی، اس کا سٹارٹ کیا ہے ترجمے میں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ وجعل الظلمات والنور، جس نے ظلمات یعنی اندھیرے اور نور یعنی روشنیاں پیدا کیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے انکار کیا اور کفر کیا وہ اپنی رب کو برابر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو گئے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک وقت یعنی موت کا وقت مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے۔ اور فرمایا کہ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر اس کے بعد بھی تم شک میں مبتلا ہو چکے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے اور تم جن چیزوں کو ظاہر کرتے ہو ان کا بھی علم رکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کسب کرتے ہو یعنی کماتے ہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کا بھی وہ اچھی طرح واقف اور جاننے والا ہے۔ ان 3 آیات کے اندر اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ خالق ہے، خالق کے کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی اس کی صفات کے اندر جب اتنی بڑائی کو بیان کیا تو اس کے ساتھ اس کا شکر بیان کیا کہ الحمدللہ سے سٹارٹ دیا کہ اس ذات کا ہی کے لیے تمام تعریفیں، تمام شکر اور تمام جتنے بھی صفات کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی جو ہے وہ اچھی باتیں ہیں، تعریفیں ہیں، اس کی نسبت جو کی جائے گی وہ اس اللہ کی طرف کی جائے گی۔ اور اس اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی چند صفات کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس کو اچھی طرح پہچان سکے۔ کہ دیکھیں جب یہ انسان اس چیز کو باور کر لے کہ اس کا خالق اللہ ہے، پھر جب اس کو یہ باور ہو جائے کہ اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور جب اس کو یہ باور ہو جائے کہ موت کا وقت میرے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کو یہ بھی باور ہو جائے کہ میرے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی ایک وقت مقررہ اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہے، یا میری جتنی بھی مجھے نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی ایک مقررہ وقت تک ہیں۔ جب یہ چیزیں اچھی طرح انسان کو باور ہو جائیں تو پھر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے اللہ کو پہچان کے اس کی نہ صرف عبادت کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، بلکہ اس کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یہ بات جب سمجھ آ گئی تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس رخ کو بھی ساتھ بیان فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا
یعنی انکار کیا اس کے رب ہونے کو اور اس کو مالک ماننے کو اور اس کو خالق ماننے کو، اور پھر شک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کو شک ہو گیا، تو یہ جان رکھو کہ اس شک کا فائدہ تمہیں اس لیے نہیں ہوگا کہ شک یقین کو بدل نہیں سکتا۔ ایک چیز یقینی ہے، وہ یقینی رہے گی، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ نے آخری آیت جو کمپلیٹ کی، اس کی تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے۔ نہ تم چھپ کے آسمانوں میں بیٹھ سکتے ہو، نہ زمینوں میں، نہ زمین کی تہہ میں، اس لیے تمہارے چھپی ہوئی حالت کو بھی، تمہاری ظاہری حالت کو بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو سارے کا سارا رجسٹر اس کے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اگلی آیات ہیں 4 سے 7 نمبر آیت کو ہم لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب کچھ خبریں ان کو پہنچیں گی اس چیز کے متعلق جس کا اب تک وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرون، اللہ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین۔ اب اللہ جل شانہ نے ان آیات میں فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ہلاک کر ڈالا ان سے پہلے من قرن کتنی ہی امتوں کو، کیسی امتوں کو، مکناہم فی الارض، جن کو زمین کے اندر ہم نے باقاعدہ تمکین دی تھی، یعنی بسایا ہوا تھا۔ ما لم نمکن لکم، اور ان کو جو تمکین دی تھی وہ ایسی نہیں تھی جو تمہیں دی ہوئی ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ قسم کی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور آسمانوں سے ہم نے ان پر پانی برسایا تھا، اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور نہریں بنائی تھی جو ان کے نیچے بہتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا فرمایا۔ اور آخری آیت ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم اس کتاب کو ایک صفحے کے اوپر نازل کرتے، بطور صفحہ، بطور لکھی ہوئی قرطاس، تو اور یہ اس کو ہاتھ لگا لیتے اور پھر اس کو دیکھ لیتے کہ یہ کتاب ہے، تو فرمایا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو بھی یہ جو کافر ہیں یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں کفار کی نافرمانیوں سے ان کو ایک انتباہ کیا گیا ہے کہ آپ ان نافرمانیوں کو چھوڑ دو کہ آپ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ تو اس لیے جو شروع کی آیت میں فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَاتٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب بھی کوئی آیت، یعنی جب بھی کوئی وحی، جب بھی کوئی نشانی، جب بھی کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے اس سے پہلے والی امتوں پہ آیا، چاہے وہ یہود ہوئے، چاہے وہ نصارہ ہوئے، یا دوسرے کسی خطے میں نبیوں نے جب اس بات کی دعوت دی کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے اعراض کیا اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقد کذبوا بالحق، کہ جب بھی ان کے پاس حق آیا، جب بھی ان کے پاس حق بات آئی، انصاف کی بات آئی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے صحیح راستہ آیا،
تو نہ صرف انہوں نے جھٹلایا بلکہ انہوں نے اس سے اعراض کیا، یعنی منہ موڑا، اس کی مخالفت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب ان کے پاس وہ خبریں جو ان کو بتائی جاتی تھیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں ان کو متنبع کیا جاتا تھا، وہ عنقریب ان کے پاس پہنچ جائیں گی۔ یعنی گویا یہ موت جو ہے اجل کے طور پہ مقرر ہے، وہ فوراً آنی ہے، اور جوں ہی یہ دنیا کی آنکھ بند ہونی ہے تو وہ آنکھ کھل جانی ہے، اور ان کو جو عذاب اور جو جزا و سزا کا معاملہ دنیا میں بتایا گیا تھا وہ ان کی بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ الم یرو کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس سے پہلے کتنی امتیں جو ہیں وہ آئی ہیں جن کو ہم نے اس زمین کے اندر ایسی مسکن ان کو دیا تھا، ایسا ان کو تمکین دی تھی، ایسی زمین کے اوپر ان کی حکومتیں تھیں کہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہیں، تم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے بھی جب نافرمانی کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس دنیا میں نیست و نابود کر دیا۔ اس دنیا میں ان کو یہ سزا ملی کہ ان کے گناہوں کی بسبب جو ہے وہ ان کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، اور ان کی جگہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسری کو لے آتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی جگہ دوسری لے آئیں گے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، کہ اگر یہ کتاب ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تسلی، مومنین کو بطور تسلی کہ یہ کافروں کے اعتراضات اور طرح طرح کے روز ایک نیا مطالبہ اور روز ایک نیا جو ہے اعتراض کر لینا، یہ اس سے گھبرانے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نیچر ایسی ہے، ان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر یہ کتاب کے طور پہ ہم لکھی ہوئی کتاب آپ کو دیتے، کاغذ موجود ہوتا، کاغذ پر تحریر ہوتی اور یہ اس کو ہاتھ لگاتے، لمس کرتے، اس کے بعد بھی انہوں نے اعتراض جھاڑ دینا تھا۔ اور وہ اعتراض کیا تھا؟ یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے جو آپ کر کے لے آئے ہیں، کہ کتاب کہاں سے لکھ کے لے آئے، کتاب کا تو فن ہی موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کے اندر اس وقت یہ فن بہت ہی جو ہے مفقود تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج کی یہ آیات جو سورۃ الانعام کی ہم نے پہلی 7 آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، امید ہے کہ ان کی اچھی طرح سمجھ آپ کو آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ قرآن و تفسیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔